شام 6 بجے تک میلوں دور تک کا علاقہ دیکھ لیا گیا مگر نایاب کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ سکندر اپنے ڈیرے سے ہوتا ہوا گاؤں کی طرف آ گیا۔ ملک صلاح الدین پہلے ہی گھر جا چکا تھا۔ لوگ ٹولیوں کی صورت میں گلیوں میں کھڑے اس موضوع پر باتیں کر رہے تھے۔ ایک گلی کے موڑ پر چودھری سعادت سے آمنا سامنا ہو گیا۔ دیکھ لیا نا ملک جی، وہ عورت نہیں ڈائن تھی، سپنی ناگن۔ چودھری سعادت نے ملک سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے ایک ناگن کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی تھی۔ وہ شاید اپنے اسی عاشق کی تلاش میں یہاں آئی تھی، اسی لیے کھیتوں میں گھومتی رہتی تھی۔ آخر مل ہی گیا اور وہ اسے لے کر بھاگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی کھیتوں میں۔ نہیں چودھری، ملک سکندر نے جواب دیا، وہ نہ تو ڈائن تھی اور نہ سپنی، وہ بھی ہماری تمہاری طرح انسان ہے۔ میں تو کہتا ہوں بدقسمت ہو تم لوگ، اس بات پر خوش مت ہونا کہ وہ غائب ہو گئی ہے اور تمہارے سارے جھگڑے ختم ہو گئے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے ایک نئی کہانی شروع ہونے والی ہے۔ اگر وہ انسان تھی تو اب تک راکھ کا ڈھیر بن چکی ہوگی۔ چودھری سعادت نے کہا، وہ اپنی موت کو ساتھ لے کر بھاگی تھی۔ اس سانپ نے اسے ڈس لیا ہوگا اور اس کی جلی ہوئی لاش کھیتوں میں کہیں پڑی ہوگی۔ جب 2-2.5 مہینے بعد فصل کٹے گی تو لاش بھی مل جائے گی۔ یہ تمہارا وہم ہے چودھری، ملک سکندر نے کہا۔ میرا دل کہتا ہے کہ نایاب بہن زندہ ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہ کہیں چھپ کر بیٹھ گئی ہوگی، آ جائے گی گھر۔ تم بھی بڑے بھولے ہو ملک، چودھری نے کہا۔ اس سانپ نے عبد الرحمن کو ڈسا تھا تو وہ راکھ بن گیا تھا اور نایاب اسی سانپ کو گلے کا ہار بنا کر لے گئی ہے۔ او بھائی میرے، سانپ تو ایسی نسل ہے کہ تم اسے دودھ پلا پلا کر پالو تو موقع ملتے ہی وہ ڈسنے سے باز نہیں آئے گا۔ دیکھو میرے بھائی، ہمارے خاندانوں کی دوستی بہت پرانی ہے، ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہے ہیں۔ اس لڑکی کی وجہ سے رخنا آ گیا تھا، اب بھول جاؤ اسے۔ کل رات کو میری طرف سے تمہاری دعوت ہے، آ جانا حویلی۔ بہت عرصے بعد اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، بھائیوں کی طرح۔ تو اپنے سگے بھائی کا نہیں بنا، کسی اور کا کیا بنے گا؟ ملک سکندر نے جواب دیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ چودھری سعادت اپنی جگہ پر کھڑا اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ ملک سکندر گھر پہنچا تو عجیب کیفیت تھی، سب سوگوار بیٹھے تھے۔ اسے دیکھ کر سب کی نظریں سوالیہ انداز میں اس کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ نرگس اور عذرا کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ نایاب پہلی مرتبہ ان کے گھر آئی تھی۔ چند روز میں ہی ان میں اتنا انس پیدا ہو گیا تھا کہ اس کی گمشدگی پر وہ اپنا صبر و سکون کھو بیٹھی تھیں۔ شہر سے آنے والا نایاب کا ملازم الطاف بھی برآمدے میں آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ وہ ملک سکندر کو دیکھ کر اٹھ گیا۔ میلوں دور تک کا علاقہ دیکھ لیا گیا ہے، ملک سکندر نے کہا۔ کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں غائب ہو گئی۔ مجھے ڈر ہے کہ سانپ نے ڈس لیا ہوگا تو وہ بیچاری کہیں کھیتوں میں پڑی ہوگی۔ وہ سانپ نایاب کو نہیں ڈس سکتا، نرگس نے کہا۔ کیوں؟ سکندر نے اسے تعجب سے گھورا۔ اس لیے کہ وہ نایاب کا احسان مند تھا، نرگس بولی۔ کیا احسان کیا تھا نایاب نے اس سانپ پر؟ سکندر نے پوچھا۔ چند روز پہلے نایاب نے ایک نیولے سے اس کی جان بچائی تھی۔ اگر وہ نیولے کو نہ مار بھگاتی تو وہ اس سانپ کو مار ڈالتا، نرگس نے کہا، اور پھر اسے اس واقعے کی تفصیل بتانے لگی جو اس نے پہلے عذرا سے اور پھر خود نایاب سے سنا تھا۔ آخر میں وہ کہہ رہی تھی، نایاب نے مجھے بتایا تھا کہ جب اس نے نیولے سے اس سانپ کی جان بچائی تھی تو نایاب کو اپنے کان میں ایک سرگوشی سنائی دی تھی، تم نے میری زندگی بچائی ہے، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اور پھر جب اس روز کھیتوں میں عبد الرحمن نے نایاب پر چاقو سے حملہ کرنا چاہا تھا تو اسی سانپ نے عبد الرحمن کو ہلاک کر دیا تھا اور نایاب کے پیر پر لوٹتا ہوا کھیت میں غائب ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی نایاب کو ایک سرگوشی سنائی دی تھی، میں احسان فراموش نہیں ہوں، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اس رات میں اور نایاب دیر تک اس موضوع پر بات کرتی رہی تھی۔ میں نایاب کا مذاق اڑا رہی تھی کہ وہ کوئی شہزادہ ہوگا جسے جادو کے زور سے سانپ بنا دیا گیا ہوگا۔ وہ سانپ کوئی شہزادہ ہو یا نہ ہو، کوئی پراسرار بات ضرور ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ سانپ نایاب کو نہیں ڈسے گا۔ وہ چند لمحے کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، آج اسے شہر واپس جانا تھا، لیکن صبح اٹھتے ہی اس نے کھیتوں کی طرف سے بھیم کی آواز سنی تو اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔
وہ منہ ہاتھ دھوئے بغیر باہر کی طرف چل پڑی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، لیکن وہ جواب دیے بغیر تیزی سے باہر نکل گئی۔ میرا خیال ہے اسے کوئی سرگوشی سنائی دے رہی تھی۔ حیرت کی بات ہے، ملک سکندر اس کے خاموش ہونے کے بعد بولا، میں نے جب اسے کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا تو اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، لیکن اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے اس طرح آگے بڑھ گئی تھی جیسے مجھے جانتی ہی نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے اس وقت وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے کیسے پتا چلا کہ وہ سانپ مصیبت میں ہے اور وہ اسے بچانے کے لیے پہنچ گئی تھی؟ ٹیلی پیتھی بھائی صاحب، اس روز ہم رات بھر یہی باتیں کرتے رہے تھے، نایاب کے کانوں میں سنائی دینے والی سرگوشیوں کے بارے میں۔ ہم ٹیلی پیتھی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے اس معاملے میں کوئی پراسراریت نہیں ہے۔ نایاب نے اس خوبصورت سانپ کی جان بچائی تھی اور اس سانپ نے اپنی دماغی لہروں کے توسط سے نایاب کا شکریہ ادا کیا تھا۔ یہ بات واقعی حیرت انگیز ہو سکتی ہے کہ ان کی دماغی لہروں کی فریکوینسی کیسے مل گئی۔ آج صبح سانپ نے اپنی دماغی لہروں کے ذریعے نایاب کو پیغام دیا ہوگا کہ وہ خطرے میں ہے اور نایاب اسے بچانے کے لیے دوڑ گئی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ غائب کہاں ہو گئی؟ ملک سکندر نے کہا، میں نے تو میلوں دور تک کا علاقہ دیکھ ڈالا ہے، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ گاؤں میں عجیب سی افواہیں پھیل رہی ہیں۔ چودھری سعادت نے یہ بات پھیلا دی ہے کہ وہ انسان نہیں ناگن تھی جس نے عورت کا روپ دھار رکھا تھا۔ اسے اپنے عاشق یعنی اس سانپ کی تلاش تھی، اسی لیے وہ کھیتوں میں پھرتی رہتی تھی اور بالآخر وہ سانپ کو لے کر غائب ہو گئی۔ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، سکینہ نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ کمبخت تو دعائیں مانگ رہا ہوگا کہ اب وہ کبھی واپس نہ آئے۔ ہاں، وہ اس کے غائب ہو جانے پر بہت خوش ہے، سکندر بولا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے گلی میں اس سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے دونوں گھرانوں کے تعلقات میں نایاب کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوا تھا۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے تو ہمیں اپنے تعلقات بحال کر لینے چاہیے۔ اس خوشی میں اس نے کل رات دعوت کی ہے اور مجھے بھی بلایا ہے۔ لعنت ہو اس پر، سکینہ بولی۔ اس کا حشر تو عبد الرحمن سے بھی برا ہوگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ نایاب کو کہاں تلاش کیا جائے؟ نرگس بولی۔ سارا دن تو اسے تلاش کرتے ہوئے گزر گیا، صبح دوبارہ کوشش کی جائے گی، زیادہ وسیع رقبے پر تلاش کیا جائے گا، سکندر نے کہا۔ میں ابھی رسول بخش کو بھیجتا ہوں کھوجی کی طرف، شاید وہ اسے تلاش کر لے۔ اچھا، اب آپ منہ ہاتھ دھوئیں، میں روٹی پکا رہی ہوں، صبح سے آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا، سکینہ نے کہا۔ ملک سکندر صحن میں ہینڈ پمپ کی طرف چلا گیا اور منہ ہاتھ دھونے لگا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد دیر تک نایاب ہی کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں۔ پھر باقی لوگ تو سو گئے مگر ملک سکندر جاگتا رہا۔ وہ نرگس کی بتائی ہوئی باتوں پر غور کرتا رہا۔ اسے سب کچھ بہت حیرت انگیز اور پراسرار لگ رہا تھا۔ اگر واقعی یہ سب کچھ درست تھا تو انسان اور سانپ کی دماغی لہروں کی فریکوینسی ملنے کو دنیا کا انوکھا ترین واقعہ کہا جا سکتا تھا۔ سکندر رات بھر یہی سب کچھ سوچتا رہا، لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر فجر کی آذان کی آواز سن کر وہ چونک گیا۔ رات بیت گئی تھی اور وہ ایک لمحے کو بھی نہیں سو سکا تھا۔ آذان ختم ہونے کے بعد وہ بستر سے اٹھنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ باہر پھاٹک کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ شاید گلی میں کسی اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، لیکن آواز دوبارہ سنائی دی تو احساس ہوا کہ انہی کے گھر کے پھاٹک کا چھوٹا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ سکندر سوچتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ ابھی وہ صحن کے وسط ہی میں تھا کہ دروازہ تیسری مرتبہ کھٹکھٹایا گیا۔ آ رہا ہوں بھائی، وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ اس نے آہنی کنڈا ہٹا کر دروازہ کھول دیا اور پھر ایک دم اچھل پڑا۔ اس کے سامنے نایاب کھڑی تھی۔ نایاب کو خود پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ بین کی آواز سننے کے بعد وہ گھر سے نکلی تھی۔ بین کی آوازیں چاروں طرف سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی نادیدہ قوت اسے کھینچ کر لے جا رہی ہو۔ گاؤں کے باہر چند آدمیوں نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ سنی انسنی کرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی، اور پھر ملک سکندر نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنا چاہا تھا۔ نایاب کو اس کا چہرہ بالکل اجنبی لگا تھا۔ اس نے گھور کر سکندر کی طرف دیکھا اور ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھ گئی۔ ملک سکندر نے اسے دوبارہ پکڑ لیا
نایاب نے اس مرتبہ بھی جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کھیتوں کی طرف دوڑنے لگی۔ اسے احساس تھا کہ کوئی اجنبی اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ نایاب دوڑتی رہی۔ فضا میں چاروں طرف بین کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ کچھ سپیرے تھے جو کھیتوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ نایاب کو محض ہیولوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ کسی کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ سپیرے حالانکہ چاروں طرف تھے۔ بین کی آوازیں مختلف سمتوں سے آ رہی تھیں، لیکن نایاب ایک لگے بندھے راستے پر دوڑ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ اس کا ہاتھ پکڑے اسے مخصوص راستے پر دوڑائے لیے جا رہا ہو۔ بالآخر وہ کلر زدہ کھیت کے قریب پہنچ گئے جہاں اس روز اس نے سنہری سانپ کو نیولے سے بچایا تھا۔ راستے میں 3-4 فٹ چوڑی ندی تھی۔ نایاب ندی میں اتر کر دوسری طرف آ گئی۔ 3 سپیرے اس کلر زدہ زمین پر مختلف جگہوں پر کھڑے بین بجا رہے تھے، اور اس چھوٹے سے کلر زدہ میدان کے وسط میں وہ سنہری سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اس کا پھن پھیلا ہوا تھا اور وہ اس طرح جھوم رہا تھا جیسے نشے میں ہو۔ نایاب تیزی سے آگے بڑھی۔ ایک سپیرا بین منہ سے ہٹا کر نایاب کی طرف لپکا اور چیخ کر اسے سانپ سے دور رہنے کو کہا، لیکن نایاب نے جیسے سنا ہی نہیں۔ وہ آگے بڑھتی رہی اور پھر اس نے جھک کر دونوں ہاتھوں سے سانپ کو اس طرح اٹھا لیا جیسے کسی شیرخوار بچے کو اٹھایا جاتا ہے۔ اس نے سانپ کو سینے سے لگا لیا اور اسے سہلانے لگی۔ سانپ ایک دفعہ پھنکارا اور پھر اس کے بازو سے لپٹتا چلا گیا۔ اس وقت نایاب نے ایک اور آواز سنی۔ کوئی اس کا نام لے کر چیختے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اس سانپ کو پھینک دو ورنہ وہ کاٹ لے گا۔ نایاب نے مڑ کر دیکھا۔ وہ سکندر تھا جو چند قدم دور کھڑا تھا، لیکن اس کا چہرہ نایاب کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ سکندر نے اس وقت چیخ کر کچھ اور بھی کہا تھا، مگر نایاب ایک طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ سکندر بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، لیکن نایاب نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ نایاب کھیتوں میں حیرت انگیز تیز رفتاری سے دوڑتی رہی۔ کوئی اس کا نام لے کر پکار رہا تھا۔ آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھیں، لیکن اس نے نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور نہ ہی رکی۔ وہ مسلسل دوڑتی رہی۔ سانپ کبھی اس کے بازو سے لپٹ جاتا اور کبھی گردن میں لٹک جاتا۔ کوئی پراسرار قوت راستے کی نشاندہی کر رہی تھی اور وہ تیز رفتاری سے دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کینوا والے باغ میں پہنچ گئی۔ وہاں بھی نہیں رکی۔ باغ کے دوسری طرف پہنچ کر بھی وہ دوڑتی رہی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک مسلسل دوڑتے رہنے کے بعد وہ رک گئی۔ وہاں کھیت ختم ہو رہے تھے اور سامنے وہ ٹیلا تھا جہاں قدیم کھنڈرات تھے۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑی ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر کھیتوں سے باہر آ گئی۔ ٹیلے کے قریب پہنچ کر وہ ایک بار پھر رک گئی۔ سنہرا سانپ اس کی گردن میں جھول رہا تھا اور پھر سانپ اس کے جسم پر رینگتا ہوا نیچے اتر گیا اور ٹیلے پر کھنڈروں کی طرف رینگنے لگا۔ نایاب بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ ننگے پیر تھی، اس کے چپل کہیں گر گئے تھے۔ ٹیلے پر چلتے ہوئے اس کے پیروں میں کنکر چبھ رہے تھے، لیکن اسے جیسے کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ سانپ کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے ہپنوٹائز کر دیا گیا۔ اس پر تنویمی کیفیت طاری تھی۔ وہ کھنڈروں میں پہنچ گئی۔ ہر طرف ٹوٹی ہوئی دیواریں اور ملبے کے ڈھیر تھے۔ بعض جگہوں پر تو آگے بڑھنے کا راستہ بھی نہیں تھا، لیکن سنہرا سانپ اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ کئی آڑے ترچھے تنگ راستوں سے گزر کر وہ ایک جگہ رک گئے۔ آگے بڑھنے کا راستہ نہیں تھا۔ اس جگہ شاید کسی زمانے میں کوئی کمرہ رہا ہوگا۔ 3 طرف شکستہ دیواریں تھیں۔ وہ دیوار مکمل طور پر ٹوٹی ہوئی تھی۔ جس طرف سے نایاب اس کھولی میں پہنچی تھی فرش ٹوٹا پھوٹا تھا۔ نایاب ایک جگہ پر کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ سنہری سانپ کمرے کے ایک کونے میں رک گیا اور بار بار ایک جگہ زمین پر پھن مارنے لگا۔ وہ بار بار نایاب کی طرف بھی دیکھ رہا تھا اور پھر وہ سانپ فرش کی ایک دراڑ میں گھس گیا۔ نایاب اپنی جگہ پر کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ سانپ دراڑ سے باہر آ گیا اور پھر دوبارہ اندر گھس گیا۔ وہ بار بار یہ عمل دہرا رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ زمین پر پھن بھی مارنے لگتا۔ آخر میں وہ سانپ نایاب کے پیر سے لپٹ گیا اور دوبارہ اس جگہ جا کر زمین پر پھن مارنے لگا، اور پھر نایاب اچھل پڑی۔ اس کے کان میں ایک سرگوشی سنائی دی جیسے کوئی کہہ رہا ہو، اس پتھر کو یہاں سے ہٹاؤ۔ نایاب نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ سانپ ایک ہی جگہ زمین پر پھن مار رہا تھا۔ نایاب نپے تلے قدم اٹھاتی ہوئی اس جگہ پہنچ گئی۔ سانپ ایک بار پھر دراڑ میں گھس کر باہر نکلا۔ وہ دراڑ تقریباً 1 انچ چوڑی تھی۔ نایاب نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس دراڑ میں پھنسا لیں اور اس پتھر کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ سل نما وہ پتھر خاصا بڑا تھا اور بڑی مضبوطی سے اپنی جگہ پر جمع ہوا تھا، لیکن نایاب کی ذرا سی کوشش سے
وہ پتھر اپنی جگہ سے ہل گیا۔ اس نے اب دونوں ہاتھ دراڑ کے اندر ڈال دیے اور زور لگانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں 4 مربع فٹ کی وہ بھاری سیل اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ نایاب نے اسے ایک طرف اوندھا دیا اور خود بھی پیچھے ہٹ گئی۔ پتھر کے نیچے سے برآمد ہونے والے خلا سے دھوئیں کا بادل سا اٹھا اور اس کے ساتھ ہی گرم ہوا نایاب کے چہرے سے ٹکرائی تھی اور اسی لیے وہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ وہ سانپ بھی اس کے پیروں کے آس پاس رینگ رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد دھول بیٹھ گئے۔ اب اس خلا سے گرم ہوا بھی خارج نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سنہرا سانپ رینگتا ہوا اس خلا میں اتر گیا۔ نایاب بھی تنویمی انداز میں چلتی ہوئی اس خلا کے کنارے پر پہنچ گئی۔ اس خلا میں پتھر کی سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں اور وہ سانپ رینگتا ہوا سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ نایاب بھی خلا میں اتر گئی اور سیڑھیوں پر محتاط انداز میں قدم رکھتی ہوئی آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگی۔ وہ 14 سیڑھیاں اتری تھی۔ آگے بہت وسیع و عریض ہال تھا جس میں لاتعداد ستون نظر آ رہے تھے۔ مکڑیوں کے جالوں نے ان ستونوں کے درمیان دیواریں سی بنا رکھی تھیں۔ وہ سانپ زمین پر رینگتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ نایاب بھی ہاتھوں سے جالے ہٹاتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ اس کے سر کے بالوں میں اور لباس پر جالے چپک گئے تھے۔ وہ جالے ہٹاتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ چلنے میں اس کے اپنے ارادے کو کوئی دخل نہیں تھا۔ کوئی نادیدہ قوت اسے آگے لیے جا رہی تھی۔ نایاب کی یہ کیفیت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ نہ تو صورتحال سے واقف تھی اور نہ ہی اس کا دماغ اپنے کنٹرول میں تھا۔ کوئی پراسرار قوت تھی جس نے اس کے دماغ پر بھی قبضہ کر رکھا تھا۔ وہ سانپ کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ وہ اس خلا میں اترنے کے بعد تہہ خانے میں بہت اندر آ گئی تھی، لیکن گھٹن کا احساس بالکل نہیں ہو رہا تھا۔ تاریکی بھی نہیں تھی۔ لگتا تھا جیسے پھیکی سی چاندنی پھیلی ہوئی ہو۔ اس مدھم روشنی میں نہ تو واضح طور پر کچھ نظر آ رہا تھا اور نہ ہی تاریکی کا احساس تھا۔ لگتا تھا جیسے دھند پھیلی ہوئی ہو، لیکن سونے کی طرح چمکتا ہوا وہ سانپ اس دھندلی فضا میں بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ سانپ دائیں طرف مڑ گیا۔ نایاب بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ یہ ایک تنگ سا راستہ تھا جو آگے جا کر دائیں طرف مڑ گیا تھا۔ وہ راستہ بھی 4 فٹ سے زیادہ چوڑا نہیں تھا۔ 20 گز چلنے کے بعد راستہ پھر دائیں طرف مڑ گیا۔ یہ نیا راستہ اتنا تنگ تھا کہ ایک بھاری بھرکم آدمی بامشکل چل سکتا تھا۔ نایاب متناسب جسم کی مالک تھی۔ چلتے ہوئے اس کے کندھے اور بازو بھی دیواروں سے رگڑ کھا رہے تھے۔ نایاب چلتی رہی اور بالآخر وہ ایک کھلی جگہ پر نکل آئی۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جہاں نقرئی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ لگتا تھا جیسے یہ پراسرار روشنی دیواروں سے پھوٹ رہی ہو۔ ہر طرف مکڑیوں کے جالے لٹکے ہوئے تھے۔ اس جگہ زمین پر ایک سانپ اور 2 بچھو بھی رینگتے ہوئے نظر آئے۔ اگر نایاب اپنے حواس میں ہوتی تو چیختی ہوئی یہاں سے بھاگ جاتی، لیکن وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ اس کا ذہن مکمل طور پر کسی پراسرار قوت کے کنٹرول میں تھا۔ کوئی نادیدہ قوت تھی جو اس سے یہ سب کچھ کروا رہی تھی اور اسے یہاں تک لے آئی تھی۔ اس ہال کے اختتام پر وہ ایک بار پھر دائیں طرف مڑ گئی۔ یہ راستہ زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا۔ اس کے اختتام پر ایک اور کمرہ تھا جس میں ایک طرف چارپائی کے برابر ایک چبوترا بنا ہوا تھا۔ وہ سنہری سانپ اس چبوترے پر چڑھ گیا۔ اور زمین پر پھن مارنے لگا۔ نایاب اس چبوترے پر بیٹھ گئی۔ اس پر غنودگی سی طاری ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اس نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا۔ روشنی صرف اس جگہ تھی جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے کا باقی حصہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ نایاب کی آنکھیں پھر بند ہو گئیں۔ اس کے لیے بیٹھے رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ چبوترے پر لیٹ گئی اور پھر نیند کی آغوش میں پہنچ گئی۔ نایاب تقریباً 4 گھنٹے تک سوئی رہی۔ اسے سوتے میں یوں لگا جیسے اس کے جسم پر کوئی چیز رینگ رہی ہو۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ جس جگہ لیٹی تھی صرف اسی جگہ روشنی تھی، جیسے اسپاٹ لائٹ کی زد میں ہو۔ اس کے علاوہ اطراف میں گہری تاریکی تھی۔ اس کے دماغ میں تیز سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ وہ رات کو گھر میں سوئی تھی اور صبح آنکھ بھی گھر میں کھلی تھی، لیکن اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ شاید وہ پھر سو گئی تھی، لیکن یہ تاریکی کیسی تھی؟ یہ کون سی جگہ ہے اور وہ یہاں کیسے پہنچی تھی؟ نایاب اس وقت مکمل طور پر حواس میں تھی۔ اس کے دماغ میں سنسناہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے ایک بار پھر محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اس کے جسم پر رینگ رہی ہو، اور پھر اس کے منہ سے بے اختیار تیز چینخ نکل گئی۔ سنہرا سانپ اس کے سینے پر رینگ رہا تھا۔ اس نے سانپ کو پکڑ کر ایک طرف پھینک دیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ وہی سانپ تھا جسے اس نے نیولے سے بچایا تھا، اور پھر اس سانپ نے اسے بچانے کے لیے عبد الرحمن کو ڈس لیا تھا۔
اور اس کی لاش راکھ کا ڈھیر بن گئی تھی۔ نایاب کا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ ایک انجانا سا خوف اس پر غالب آنے لگا تھا۔ وہ متوحش نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، مگر گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اسے حیرت تھی کہ اس پر پڑنے والی روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ روشنی کو کوئی منبع بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نقرئی روشنی کا ایک ہالہ تھا جو اسے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ وہ سانپ بھی اگرچہ تاریکی میں تھا مگر صاف نظر آ رہا تھا۔ نایاب کو اب سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ صبح جب وہ اٹھی تھی تو اسے کھیتوں کی طرف سے بین کی آواز سنائی دی تھی، بلکہ نیند میں بھی اسے بین کی آوازیں سنائی دیتی رہی تھیں، اور آنکھ کھلنے کے بعد بھی اس نے یہ آوازیں سنی تو چونکے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ اور پھر اسے یاد آ گیا تھا کہ گزشتہ رات ملک سکندر نے بتایا تھا کہ چودھری سعادت سپیروں کی بستی گیا تھا اور اس خطرناک زہریلے سانپ کو پکڑنے کے لیے صبح سپیرے آنے والے تھے، کیونکہ مزاروں اور کارندوں نے کھیتوں پر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ نایاب اس وقت آنکھیں کھولے بستر پر لیٹی یہ سب کچھ سوچ رہی تھی کہ اس کے کانوں میں ایک پراسرار سرگوشی سنائی دی۔ یہ لوگ مجھے گھیر رہے ہیں، مجھے بچاؤ۔ بین کی آواز میرے اعصاب کو کمزور کر رہی ہے۔ اس آواز کے سامنے میں اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ میری مدد کرو، مجھے بچاؤ۔ یہ سرگوشی بار بار نایاب کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور پھر اس کے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ بستر سے اٹھ گئی۔ اس وقت اسے یوں لگا جیسے وہ اپنے آپ میں ہی نہ رہی ہو، اس کا دماغ اپنے کنٹرول میں نہ رہا ہو۔ وہ اسی کیفیت میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ برآمدے میں نرگس نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، لیکن وہ اس کی طرف توجہ دیے بغیر تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ اسے یہ بھی یاد تھا کہ وہ لوگوں کے روکنے کے باوجود کھیتوں میں دوڑتی چلی گئی تھی، اور اس نے سپیروں کے سامنے اس سانپ کو بھی اٹھا لیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں رہا تھا، اور اب وہ خوفزدہ سی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے اور وہ یہاں کیسے پہنچی۔ وہ تو صبح کے وقت گھر سے نکلی تھی، اس کے چاروں طرف یہ تاریکی کیوں ہے، اور یہ پراسرار روشنی کیسی ہے جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ وہ سوچتی رہی مگر کوئی بات اس کے سمجھ میں نہیں آ سکی۔ اس کے دماغ میں سنسناہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ دفتن وہ ہلکی سی پھنکار سن کر چونک گئی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ وہ سنہری سانپ اس کے قریب کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا پھن پھیلا ہوا تھا اور دو شاخہ زبان مسلسل حرکت کر رہی تھی۔ دیکھو، نایاب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی کپ کپاہٹ تھی۔ میں نہیں جانتی کہ تم واقعی سانپ ہو یا کوئی اور پراسرار چیز، لیکن اس روز تم نے مجھے میرے ایک دشمن سے بچا کر اسے ختم کر دیا تھا۔ میں تمہاری احسان مند ہوں۔ میرے کانوں میں وہ پراسرار سرگوشیاں شاید تمہاری خاموش آواز تھی۔ تم نے کہا تھا کہ میری حفاظت کرو گے، میرے محافظ بنو گے۔ مجھے نہیں معلوم یہ کون سی جگہ ہے اور میں یہاں کیسے پہنچی ہوں۔ یہاں سے نکلنے میں میری مدد کرو۔ ڈرو نہیں، میں تمہارا دوست ہوں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ نایاب کو سرگوشی سنائی دی۔ میرے ساتھ آؤ۔ نایاب گہری نظروں سے سانپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی دو شاخہ زبان مسلسل حرکت کر رہی تھی، اور پھر سانپ کا پھن سمٹ گیا اور وہ بل کھاتا ہوا ایک طرف رینگنے لگا۔ نایاب چبوترے سے اتر آئی اور سانپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ گہری تاریکی کے باوجود اسے اپنے سامنے کا راستہ صاف نظر آ رہا تھا، اور پھر ایک تنگ سے راستے سے گزر کر وہ ایک اور کمرے میں پہنچ گئی۔ اس کمرے میں پراسرار نقرئی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف مکڑیوں کے جالے نظر آ رہے تھے، اور سامنے ایک چبوترا تھا۔ چبوترے پر نظر پڑتے ہی نایاب اچھل پڑی۔ وہ اس طرح رک گئی جیسے زمین نے اس کے پیر پکڑ لیے ہوں۔ وہ متوحش نظروں سے چبوترے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چبوترے پر ایک ناگن کی بہت بڑی مورتی رکھی ہوئی تھی۔ وہ ناگن بھی سنہرے رنگ کی تھی، اور اس کے پھیلے ہوئے پھن پر دونوں طرف ویسے ہی خوبصورت نقش تھے جو وہ سنہرے سانپ کے پھن پر دیکھ چکی تھی۔ وہ اگرچہ مورتی تھی لیکن لگتا تھا جیسے زندہ ناگن کنڈلی مارے اور پھن پھیلائے بیٹھی ہو۔ ناگن کی مورتی کے سامنے چبوترے پر ہیرے جواہرات اور طلائی ظروف اور طلائی نقرئی زیورات بکھرے ہوئے تھے۔ بعض ہیرے تو کبوتر کے انڈے سے بھی بڑے تھے، اور ان سے رنگ برنگ کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ نایاب کے خیال میں یہ خزانہ اربوں روپے مالیت کا ہو سکتا تھا۔ چبوترے پر دائیں بائیں کناروں پر دو سیاہ ناگ پھن پھیلائے بیٹھے ہوئے تھے،
وہ اس خزانے کے محافظ تھے، لیکن وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ ان میں سے کسی نے بھی حرکت نہیں کی تھی۔ نایاب اس سنہری سانپ کی طرف دیکھ رہی تھی جو چبوترے پر چڑھ کر ہیرے جواہرات کے ڈھیر پر رینگتا ہوا ناگن کی مورتی پر چڑھ گیا تھا اور اس سے لپٹ کر بل کھاتا ہوا کبھی اوپر جا رہا تھا اور کبھی نیچے آ رہا تھا۔ بالآخر وہ ناگن کے کنڈلی والے حصے پر بیٹھ گیا اور پھن پھیلا کر نایاب کی طرف دیکھنے لگا۔ نایاب پر خوف سا طاری ہو رہا تھا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ وہ عجیب و غریب حالات کا شکار ہو کر یہاں پہنچ گئی تھی اور اب خوفزدہ سی ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی اور پھر وہ واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ ایک سرگوشی اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس مرتبہ آواز نسوانی اور بہت شیریں تھی۔ نایاب کو یہ آواز کانوں میں رس گھولتی ہوئی سی محسوس ہوئی۔ اس کے واپس جانے کے لیے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ وہ شیریں آواز میں کہہ رہی تھی، رک جاؤ نایاب۔ ایک لمحے کے وقفے سے وہ سرگوشی دوبارہ سنائی دی، تم نے 2 مرتبہ میرے بیٹے کی جان بچائی ہے۔ میں تمہاری بے حد شکر گزار ہوں۔ تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ میں تمہارے اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتی، لیکن اظہار تشکر کے طور پر حقیر سا نذرانہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ یہ رانی شلپا کے خزانے کا ایک حصہ ہے جو میں تمہاری نظر کر رہی ہوں۔ رانی شلپا؟ نایاب چونک گئی۔ تم کون ہو؟ میں شلیتا ہوں، رانی شلپا کے خزانوں کی محافظ۔ شیریں سی سرگوشی نایاب کی سماعت سے ٹکرائی۔ رانی شلپا سے ایک غلطی ہو گئی تھی جس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑا۔ وہ خود بھی جل مری اور اس کی ریاست بھی تباہ ہو گئی۔ لوگ جانتے تھے کہ رانی شلپا نے بہت بڑا خزانہ جمع کر رکھا تھا۔ وہ اس خزانے کو تلاش کرتے رہے، لیکن میں نے کسی کو خزانے کے قریب نہیں آنے دیا۔ میں اب بھی اس خزانے کی حفاظت کر رہی ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ رانی شلپا واپس ضرور آئے گی۔ ہمارے درمیان ہونے والے ایک عہد کے مطابق میں آدھے خزانے کی مالک بن چکی ہوں اور اس میں سے ایک حصہ نذرانے کے طور پر تمہاری خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے رانی شلپا کے بارے میں کچھ سنا تھا، نایاب بولی۔ کیا یہ سچ ہے کہ اسے ایک بندر سے عشق ہو گیا تھا اور وہ اس کے ساتھ؟ یہ ایک طویل داستان ہے، آواز سنائی دی۔ رانی شلپا اس بندر کو ہنومان کا اوتار سمجھتی تھی۔ میں نے رانی شلپا کو خبردار کر دیا تھا، لیکن وہ میری بات نہیں مانی اور اس کے ساتھ اس کی سلطنت بھی تباہ ہو گئی۔ وہ بندر فرار ہو گیا۔ وہ اس سرزمین پر موجود ہے اور میری اولاد آج بھی اسی کی تلاش میں ہے۔ اوہ! نایاب کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے ناگن کی گود میں بیٹھے ہوئے سنہری سانپ کی طرف اشارہ کیا۔ سینکڑوں سال سے ہماری ہر نسل سے صرف ایک نر سانپ پیدا ہوتا ہے۔ یہ میرے بعد 11ویں نسل ہے، سرگوشی نے کہا۔ گویا تم سانپوں کی ملکہ ہو اور یہ شہزادہ، نایاب نے کہا۔ ہاں، سرگوشی سنائی دی۔ تم نے اس روز نیولے سے اس کی جان بچائی تھی۔ ہم احسان فراموش نہیں ہیں۔ تمہارے دشمن نے تم پر حملہ کرنا چاہا تو بیجو نے اسے ختم کر دیا اور آج پھر یہ مصیبت میں تھا۔ تم نے اسے آج بھی بچا لیا۔ تمہارا یہ احسان نسل در نسل ہمارے سر پر رہے گا۔ یہ خزانہ اب تمہارا ہے، جب چاہو اسے لے جا سکتی ہو۔ نہیں، مجھے یہ خزانہ نہیں چاہیے، نایاب بولی۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں، میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ نایاب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ اس وقت اس کے دماغ کو جھٹکا سا لگا اور وہ اپنی جگہ پر لڑکھڑا کر رہ گئی۔ وہ ایک بار پھر اپنے آپ سے بیگانی ہو چکی تھی۔ اس کے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں، غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ اس کی نظریں ناگن پر جمی ہوئی تھیں اور پھر اسے یوں لگا جیسے وہ کسی گھومنے والے جھولے پر بیٹھی ہوئی ہو۔ جھولا آہستہ آہستہ گردش کر رہا تھا۔ نایاب آہستہ آہستہ جھوم رہی تھی۔ وہ چبوترا، ناگن اور جواہرات کا وہ ڈھیر اس کی نظروں کے سامنے معدوم ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بتدریج تاریکی پھیلتی چلی گئی اور وہ آہستہ آہستہ نیچے بیٹھ کر گرد آلود فرش پر لیٹ گئی۔
اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ نایاب کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک کھلی جگہ پر پایا۔ اس کے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور متوحش نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ وہ کچھ سوچ نہیں سکتی تھی، لیکن ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے اس کے حواس بتدریج بحال ہونے لگے۔ وہ ایک بار پھر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ وہ کھنڈروں والے ٹیلے کے دامن میں پڑی تھی۔ اس کے چاروں طرف اندھیرا تھا۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ بعض ستاروں کی پوزیشن سے اس نے اندازہ لگایا کہ وہ رات کا آخری پہر تھا، اور پھر اپنے قریب ہی فنکار کی آواز سن کر وہ چونک گئی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ وہ سنہرا سانپ بیجو اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے منہ سے ایک بار پھر فنکار کی آواز نکالی اور تیزی سے رینگتا ہوا کھنڈروں کی طرف غائب ہو گیا۔ نایاب تقریباً 5 منٹ تک وہاں بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ چاروں طرف سناٹا تھا۔ اس سناٹے میں کبھی کبھی کسی بھیڑیے کی آواز بھی سنائی دے جاتی۔ نایاب اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ اس نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا اور ایک طرف چل پڑی۔ اس کا اندازہ درست تھا۔ وہ گاؤں کی طرف جا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ بری طرح تھک گئی، مگر رکے بغیر چلتی رہی اور بالآخر نہر پار کر کے گاؤں میں داخل ہو گئی۔ گاؤں پر بھی سناٹا طاری تھا۔ پھر ایک کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ نایاب دیوار کے ساتھ لگ کر چل رہی تھی۔ فضا میں اب دھندلا سا اجالا پھیل رہا تھا۔ پھر گاؤں کی مسجد سے آذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ یہ آواز سن کر نایاب کو عجیب سا سکون ملا تھا۔ آذان ختم ہو گئی۔ وہ گلیوں میں چلتی رہی اور بالآخر ملک صلاح الدین کی حویلی کے سامنے رک گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دروازے پر دستک دینے لگی۔ چند منٹ بعد ہی دروازہ کھل گیا۔ وہ ملک سکندر تھا، جو اس طرح حیرت سے نایاب کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ نایاب دروازے کے سامنے کھڑی تھی اور ملک سکندر پھٹی پھٹی سی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ نایاب ہی تھی یا کوئی اور۔ نایاب کا لباس گرد آلود تھا، جیسے مٹی میں لوٹ کر آئی ہو۔ بال بکھرے ہوئے، جن میں تنکے اور مکڑی کے جالے چپکے ہوئے تھے۔ مکڑی کے جالے لباس پر بھی نظر آ رہے تھے۔ چہرے پر بدحواسی اور خوف کے ملے جلے تاثرات تھے۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور وہ برہنہ پا تھی، اور سردی سے اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ نایاب تم؟ سکندر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ آؤ بہن، اندر آؤ۔ اس نے دروازے سے ہٹ کر نایاب کو اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ نایاب اندر آ گئی۔ وہ سردی سے ٹھٹر رہی تھی۔ اس کے اندر آتے ہی سکندر نے دروازہ بند کر دیا اور نایاب کو بازو سے پکڑ کر برآمدے کی طرف لے جاتے ہوئے سکینہ کو آوازیں دینے لگا۔ سکینہ، سکینہ، باہر آؤ، دیکھو نایاب آ گئی ہے۔ نرگس، عذرا، دروازہ کھولو بھائی۔ سب سے پہلے سکینہ باہر آ گئی تھی۔ نایاب کی حالت دیکھ کر وہ بھی بھونچکی سی رہ گئی۔ اسے یہ بھی اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ نایاب سردی سے ٹھٹر رہی تھی۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی اور بیڈ پر بٹھا کر کمبل اوڑھا دیا۔ اس دوران نرگس اور عذرا بھی آ گئیں۔ نرگس تو آتے ہی نایاب سے لپٹ گئی۔ کہاں چلی گئی تھی تم نایاب؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ پتہ نہیں میں کہاں تھی، نایاب نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ گرم گرم چائے بنا کر پلاؤ اسے، سردی سے ٹھٹر رہی ہے، سکندر نے سکینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور اسے پریشان مت کرنا، ذہنی طور پر اپسیٹ نظر آ رہی ہے۔ سکندر کمرے سے نکلنا چاہتا تھا کہ ملک صلاح الدین کھنکھاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر نایاب کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ نایاب بیٹا، ہم تو پریشان ہو گئے تھے، کہاں چلی گئی تھی تم؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ سب بتاؤں گی۔ نایاب کے منہ سے بے ربط سے الفاظ نکلے۔ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، واپس آ کر بات کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے تم زندہ ہو اور خیریت سے گھر واپس آ گئی ہو، ملک صاحب نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ سکندر ہینڈ پمپ سے بالٹی میں پانی بھر رہا تھا۔ ملک صاحب باتھ روم سے فارغ ہو کر آئے تو انہوں نے بھی وضو کیا اور دونوں باپ بیٹا نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ سکندر نے باہر جانے سے پہلے سکینہ اور نرگس وغیرہ کو سمجھا دیا تھا کہ کسی کو بھی نایاب کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے۔ مسجد میں 20-22 آدمی تھے۔ باجماعت نماز پڑھنے کے بعد کچھ لوگ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھ گئے اور کچھ چلے گئے۔
ملک صاحب بھی عام طور پر نماز کے بعد کچھ دیر مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن آج وہ نماز پڑھتے ہی مسجد سے باہر آ گئے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی آدمی ان سے نایاب کے بارے میں ضرور پوچھے گا، اور وہ مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ کچھ یہی صورتحال سکندر کی تھی۔ وہ بھی نماز پڑھتے ہی مسجد سے باہر آ گیا اور کسی سے بات کیے بغیر ملک صاحب کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑا۔ کچھ لوگوں کو ان کے طرز عمل پر حیرت بھی ہوئی تھی۔ آج وہ دونوں کسی سے بات کیے بغیر چلے گئے۔ آج تو سکندر اور ملک جی چپ چاپ ہی چلے گئے، حالانکہ ملک جی تو تھوڑی دیر بیٹھ کر ہم سے گپ شپ کرتے تھے۔ نذیر نامی ایک شخص نے مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنے دو ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیچارے چھوٹی بی بی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ شہاب الدین نے کہا، یہ تو بڑی حیرانگی کی بات ہوئی ہے، چھوٹی بی بی کا اس طرح غائب ہو جانا سمجھ میں نہیں آتا۔ میلوں دور تک کا علاقہ دیکھ لیا گیا مگر اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ پریشانی کی بات تو ہے، تیسرے آدمی نے کہا، چھوٹی بی بی ان کے ہاں ٹھہری ہوئی تھی، ذمہ داری تو ان پر عائد ہوتی ہے نا۔ ہاں جی، پرائی بیٹی ہے، ملک جی کو پریشانی تو ہونی چاہیے۔ شہاب الدین نے کہا، ملک جی تو پریشان ہیں، پر جن کی بہو ہے انہیں ذرا بھی فکر نہیں۔ نذیر بولا، انہیں کیا فکر ہوگی؟ شہاب الدین بولا، چودھری سعادت تو چھوٹی بی بی کے گم ہو جانے پر خوشیاں منا رہا ہے۔ رات کو تو میں نے سنا تھا کہ وہ جشن منانے کی تیاری کر رہا ہے۔ آج اس نے اپنے دوستوں کو حویلی میں دعوت پر بلایا ہے۔ عجیب زمانہ آ گیا ہے۔ تیسرا آدمی بولا، کسی کے مرنے پر اس طرح خوشیاں مناتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ بے حسی کی انتہا ہو گئی، خون سفید ہو گیا ہے ان کا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ چھوٹی بی بی واقعی مر گئی ہے یا زندہ ہے؟ نذیر نے کہا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ شہاب الدین نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، خدا کرے وہ زندہ ہو اور خیریت سے ہو، آمین ثم آمین۔ باقی دونوں آدمیوں نے کہا اور یہ محفل برخاست ہو گئی۔ سکندر اور ملک صاحب گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ نایاب چائے پینے کے بعد سو گئی تھی۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی، نرگس نے اسے لحاف اڑا دیا تھا۔ پتہ نہیں بیچاری رات بھر کھیتوں میں پڑی رہی ہے، اسے سونے دو، اس کی نیند پوری ہو جائے تو بہتر ہے، ملک صاحب نے کہا۔ پھر سکینہ کی طرف دیکھ کر بولے، لاؤ مجھے ناشتہ دے دو۔ جی آپ بیٹھیے، میں آپ کے کمرے میں ہی ناشتہ لے کر آ رہی ہوں، سکینہ نے کچن کی طرف جاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کمرے کا دروازہ بند ہی رکھنا سکینہ، سکندر نے کہا۔ آج سارا دن کسی کو نہیں بتانا کہ نایاب واپس آ گئی ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ چودھری سعادت آج کیا کرتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کسی کو نہیں بتائیں گے، آپ بھی بیٹھ کر ناشتہ کر لیں، سکینہ نے کہا۔ سکندر اس کے پیچھے ہی باورچی خانے میں آ گیا اور سکینہ کے قریب ہی پیڑھی پر بیٹھ گیا۔ سکینہ نے ناشتہ تیار کر کے پہلے ملک صاحب کو لے جا کر دیا اور پھر شوہر کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ نرگس اور عذرا ہینڈ پمپ پر کھڑی منہ ہاتھ دھو رہی تھیں۔ اس وقت دو کارندے حویلی میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک مرد تھا اور ایک ادھیڑ عمر عورت۔ مرد تو بھینسوں کے لیے چارہ تیار کرنے لگا اور عورت نرگس کے پاس آ گئی۔ چھوٹی بی بی کا کچھ پتہ چلا نرگس بی بی؟ عورت نے پوچھا۔ نہیں ماسی، نرگس نے نفی میں سر ہلا دیا، وہ بیچاری تو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی ہے۔ وہ عورت کچھ دیر تک کھڑی باتیں کرتی رہی، پھر آنگن کی صفائی وغیرہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد سکندر ناشتہ کر کے کچن سے باہر آ گیا۔ میں ڈیرے پر جا رہا ہوں، 12 بجے آ جاؤں گا اور میری باتوں کا خیال رکھنا، سکندر نے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور حویلی سے باہر چلا گیا۔ آج کھیتوں میں لوگ نظر آ رہے تھے۔ کل ان سب کو پتہ چل گیا تھا کہ نایاب اس خطرناک سانپ کو لے کر بھاگ گئی تھی، اور پھر نہ تو نایاب کا پتہ چلا تھا اور نہ سانپ کا، اس لیے لوگ بے فکر ہو گئے تھے اور 2 دن کے ناغے کے بعد آج کھیتوں پر آ گئے تھے۔ سکندر بھی ڈیرے پر آ کر روزمرہ کے کام میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ملک صاحب بھی آ گئے۔ ملک صاحب اگرچہ بوڑھے ہو چکے تھے مگر کھیتوں پر باقاعدگی سے آتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ زمیندار کے پیروں کی مٹی زمین کے لیے سونا ہوتی ہے، اور پھر ان کی قابل رشک صحت کا راز بھی یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھتے تھے۔ سورج سر پر آ چکا تھا۔ سکندر گاؤں واپس آ گیا۔ نایاب ابھی تک سو رہی تھی۔ اس کو جا کر دیکھو تو صحیح، طبیعت تو خراب نہیں اس کی، بخار تو نہیں ہو رہا اسے، سکندر نے سکینہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا تھا، قریب کھڑی ہوئی نرگس نے کہا۔ بخار نہیں ہے،
وہ بالکل ٹھیک ہے، میرا خیال ہے رات بھر جاگتی رہی ہے، اس لیے سو رہی ہے۔ پتہ نہیں اس نے کہاں اور کن حالات میں رات گزاری ہے، میں تو صبح اس کی حالت دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ سکندر نے کہا، جاگ جائے تو پتہ چلے کہ اس کے ساتھ کیا بیتی تھی۔ نایاب چونکہ سکندر اور سکینہ والے کمرے میں سو رہی تھی، اس لیے سکندر ملک صاحب والے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ 1:30 بجے کے قریب سکینہ نے آ کر بتایا کہ کھانا تیار ہے۔ نرگس، سکندر نے کہا، میرا خیال ہے اب نایاب کو بھی جگا دو، صبح 6 بجے سے سوئی ہوئی ہے۔ اچھا، میں دیکھتی ہوں، نرگس کہتے ہوئے دوسرے کمرے میں گھس گئی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، نایاب نے کسمسا کر کروٹ بدلی اور لحاف اتار کر پھینک دیا۔ نرگس بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ نایاب، وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، اٹھنا نہیں ہے کیا؟ دوپہر ہو رہی ہے، تمہیں بھوک بھی لگ رہی ہوگی، اٹھ جاؤ، کھانا تیار ہے۔ نایاب نے آنکھیں کھول دیں اور نرگس کی طرف دیکھنے لگی۔ پہلے تو اسے یہ چہرہ دھندلا سا لگا، پھر دھند چھٹ گئی اور اس نے نرگس کو پہچان لیا۔ نایاب کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر نرگس کی گردن میں حمائل کر دیے اور اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا اور اس کے منہ پر بوسے دینے لگی۔ نرگس بھی اس سے لپٹ گئی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ اب اٹھ جاؤ نا، کھانے پر سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، نرگس نے اپنے آپ کو اس سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ نایاب چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اپنے آپ کو دیکھ کر اسے حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے تمہارے لیے کپڑے استری کر رکھے ہیں، چلو نہا کر کپڑے بدل لو، پھر کھانا کھائیں گے۔ تم صبح 6 بجے سے سو رہی ہو، بھائی جان پریشان ہو رہے ہیں، نرگس نے کہا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیا۔ میں نے واقعی تم لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، نایاب نے کہا۔ کمرے سے باہر آ کر وہ غسل خانے میں گھس گئی۔ استری کیے ہوئے کپڑے کھونٹی پر ٹنگے ہوئے تھے۔ اس وقت بھی اس کے دماغ میں سنسناہٹ سی ہو رہی تھی، مگر ٹھنڈے پانی کے غسل سے اس کے حواس بحال ہو گئے۔ نہانے کے بعد اس نے صاف کپڑے پہنے اور سر پر تولیہ لپیٹ کر باہر آ گئی۔ عذرا نے اسے دیکھتے ہی کھانا لگا دیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ نایاب بہن، سکندر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عذرا اور نرگس نے مجھے اس سنہرے سانپ کے بارے میں بتایا تھا جسے تم نے کھیتوں میں نیولے سے بچایا تھا، اور پھر اس سانپ نے تمہاری مدد کی تھی اور عبد الرحمن کو اس طرح ڈسا تھا کہ اس کا جسم راکھ بن گیا تھا۔ تم نے ہی بتایا تھا کہ یہ سب کچھ 2 منٹ کے اندر اندر ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس سانپ کے زہر میں ایسی تاثیر تھی کہ اس نے 2 منٹ کے اندر اندر ایک انسانی جسم کو جلا کر راکھ کر ڈالا۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، کل ہم لوگوں نے جو کچھ دیکھا وہ بہت ہی حیرت انگیز اور سنسنی خیز تھا۔ تمہیں ڈر نہیں لگا تھا؟ کیسا ڈر؟ نایاب نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ لوگوں نے کیا دیکھا تھا؟ کیا میں نے کوئی غیر معمولی حرکت کی تھی؟ غیر معمولی؟ سکندر نے اسے گھورا۔ وہ انتہائی حیرت انگیز واقعہ تھا۔ تم نے اس خطرناک سانپ کو اٹھا لیا تھا، لیکن تم کھیتوں میں کیسے پہنچ گئی تھی؟ اور تم نے بلا خوف اس سانپ کو اٹھا کیسے لیا تھا؟ نایاب کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ صبح جب بین کی آواز سے میری آنکھ کھلی تھی تو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ پھر جب میں اپنے کمرے سے نکلی تھی تو مجھے نرگس نے روکنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں، البتہ بعد کے کچھ ایسے واقعات ہیں جو اس وقت بھی مجھے یاد ہیں اور میرے لیے حیران کن ہیں۔ لیکن پہلے آپ یہ بتائیے کہ میں نے کیا کیا تھا؟ سکندر اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، تم نے جو کچھ بھی کیا وہ سب کے لیے حیرت انگیز اور سنسنی خیز تھا اور ناقابل یقین بھی۔ وہ چند لمحے خاموش ہوا، پھر اسے کل کے واقعات کی تفصیل بتانے لگا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، تمہاری تلاش میں کل شام تک میلوں دور تک کا علاقہ چھان مارا گیا، لیکن تمہارا کوئی سراغ نہیں ملا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ دوڑتے ہوئے راستے میں اس سانپ نے تمہیں ڈس لیا ہوگا اور تمہاری خاکستر لاش کھیتوں میں کہیں پڑی ہوگی، اور وہ اس وقت ہی ملے گی جب 2.5 مہینے بعد فصلیں کٹیں گی۔ چوہدری سعادت کو تو تمہاری موت کا یقین ہو چکا ہے، وہ تو جشن منانے کی تیاری کر رہا ہے۔ آج رات اس نے اپنے دوستوں کی دعوت کی ہے، مجھے بھی بلایا ہے۔ مجھے بلاوا اس نے کل شام ہی کو دے دیا تھا، گویا اسے کل ہی یقین ہو گیا تھا کہ تم اب اس دنیا میں نہیں رہی اور جائیداد کے سارے جھگڑے ختم ہو گئے ہیں۔
تلاش کے دوران اگر میں اس کے ہاتھ لگ جاتی تو شاید وہ مجھے مار ہی ڈالتا، نایاب نے کہا۔ کیا آپ لوگ میری تلاش میں ان کھنڈروں کی طرف بھی گئے تھے؟ کھنڈروں کی طرف؟ سکندر چونک گیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ ٹیلے والے کھنڈروں کی طرف؟ لیکن وہ تو گاؤں کے دوسری طرف ہیں، جبکہ ہم تمہیں اس طرف تلاش کرتے رہے تھے جس طرف تم بھاگی تھی۔ میں انہی کھنڈروں کی بات کر رہی ہوں، نایاب نے کہا۔ آپ نے جو کچھ کہا ہے اگر وہ سچ ہے، اور ظاہر ہے آپ نے غلط بیانی یا مبالغے سے کام نہیں لیا ہوگا اور سب کچھ سچ ہی ہوگا، لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے جیسے میں بے تحاشا دوڑی جا رہی ہوں، کوئی نادیدہ قوت مجھے دوڑتے رہنے پر مجبور کر رہی تھی اور بالآخر میں کہیں گر گئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے اپنے آپ کو اس ٹیلے کے دامن میں پڑے ہوئے پایا تھا۔ میرے قریب ہی وہ سانپ بھی کنڈلی مارے بیٹھا تھا، اور پھر جب وہ ان کھنڈروں کی طرف رینگنے لگا تو میں بھی اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ اس وقت میرا ذہن پھر ماؤ ہو گیا تھا، مجھے کچھ احساس نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، اور اس کے بعد جب میں اپنے حواسوں میں آئی اور جو کچھ بھی دیکھا نہایت حیرت انگیز اور ناقابل یقین تھا۔ مجھے اب بھی لگتا ہے جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ کیا دیکھا تھا؟ سکندر نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ سکینہ وغیرہ خاموش بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھیں۔ کھانا تو جیسے وہ سب لوگ بھول گئے تھے۔ اس سے پہلے میں ان کھنڈرات کے بارے میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتی ہوں، نایاب بولی۔ میں جب اسٹیشن سے گاؤں کی طرف آ رہی تھی تو اسٹیشن ماسٹر عبدالغنی نے ایک آدمی بھی میرے ساتھ کر دیا۔ میں اس کا نام بھول گئی ہوں، لیکن شاید وہ پہلے ریلوے پولیس میں ملازم تھا اور آج کل گاؤں دیہاتوں میں دکانوں پر مال سپلائی کرتا ہے۔ بہرحال اس شخص نے راستے میں ان کھنڈروں کے بارے میں مجھے ایک کہانی سنائی تھی، رانی شلپا کی کہانی، جو ایک وسیع و عریض ریاست کی مالک تھی اور اس کی محل نما حویلی اسی ٹیلے پر تھی۔ ہاں، یہ کہانی ہم نے بھی کئی بار سنی ہے، سکندر نے کہا، لیکن ان کھنڈروں کے بارے میں بہت سی من گھڑت کہانیاں مشہور ہیں۔ کس سے کہانیوں میں دلچسپی لینے والا کوئی بھی شخص آسانی سے کوئی بھی پراسرار کہانی گھڑ سکتا ہے، لیکن ان کھنڈروں کے بارے میں جو بھی کہانیاں مشہور ہیں ان میں قابل یقین کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال ہے رانی شلپا کی کہانی من گھڑت نہیں ہے، مبالغہ آرائی تو ہو سکتی ہے لیکن اس میں تھوڑی بہت حقیقت ضرور ہے، نایاب نے کہا۔ گزشتہ رات اس کی کچھ تصدیق ہوئی ہے، نایاب نے کہا۔ یہ سچ ہے کہ وہ علاقہ کسی زمانے میں رانی شلپا نامی کسی عورت کی ملکیت ہوا کرتا تھا۔ اسے بندر سے عشق ہو گیا تھا جسے وہ ہنومان کا اوتار سمجھتی تھی، اور اس سے یہی غلطی ہوئی جس سے اس کی ریاست تباہ ہو گئی اور اسے بھی زندہ جلا دیا گیا۔ نایاب، سکندر نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اب تو مجھے بھی وہ سب کچھ خواب ہی لگتا ہے، نایاب نے کہا۔ ایک اور بات بتائیے، کیا ان کھنڈروں کے حوالے سے کسی دفینے کا بھی ذکر کہیں ملتا ہے؟ کسی بھی کھنڈر کے حوالے سے ایسی باتیں گھڑی جا سکتی ہیں، سکندر نے کہا۔ ان کھنڈروں کے بارے میں بھی ایسی باتیں سننے میں آتی رہی ہیں۔ ابا جان بتاتے ہیں کہ ان کی جوانی میں ایک پارٹی کسی دفینے کی تلاش میں یہاں آئی تھی۔ ایسے ویران کھنڈروں میں زہریلے بچھو اور سانپ بھی ہوتے ہیں۔ وہ لوگ 4 دن تک ان کھنڈروں میں گھومتے اور کھدائی کرتے رہے۔ ان کے پاس کوئی نقشہ بھی تھا۔ 5ویں دن 2 آدمیوں کو سانپ نے ڈس لیا، ایک تو وہیں مر گیا، دوسرے کو کار میں ڈال کر نورپور ہسپتال پہنچا دیا گیا، لیکن وہ بھی نہیں بچ سکا۔ پارٹی کے باقی آدمی اسی روز بوریا بستر سمیٹ کر چلے گئے۔ وہ آخری پارٹی تھی جو کسی دفینے کی تلاش میں یہاں آئی تھی۔ اس کے بعد کسی کو خزانے کی تلاش میں اس طرف آتے نہیں دیکھا۔ اس سے پہلے سنا ہے کہ کئی لوگ خزانے کی تلاش میں یہاں آ چکے ہیں، لیکن یہاں کوئی خزانہ نہیں ہے۔ یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ان کھنڈروں میں کسی جگہ بہت ہی قیمتی خزانہ موجود ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ نایاب نے کہا۔ کیا؟ وہ سب اچھل پڑے اور عجیب سی نظروں سے نایاب کی طرف دیکھنے لگے جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ یہ سچ ہے، نایاب نے کہا۔ ان کھنڈروں کے نیچے کسی جگہ اتنا خزانہ موجود ہے جس کا آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھا ہے، ہیرے، جواہرات، سونے چاندی کے ظروف اور بہت کچھ۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیلے پر میں اسی سنہرے سانپ کے پیچھے چل پڑی تھی۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں ان کھنڈروں میں داخل ہوئی تھی، اور جب میرے حواس بحال ہوئے
تو میں نے اپنے آپ کو ایک تاریک تہہ خانے میں ایک چبوترے پر پڑے ہوئے پایا۔ میں شاید وہاں سو گئی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو میرے چاروں طرف تاریکی تھی، لیکن میں خود روشنی میں تھی۔ نقرئی روشنی کا ایک حلقہ مجھے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور میں وہاں کیسے پہنچی تھی۔ وہ سنہری سانپ اس وقت بھی میرے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اگرچہ تاریکی میں تھا لیکن مجھے صاف نظر آ رہا تھا، سونے کی طرح چمکتا ہوا۔ جب اس سانپ نے رینگنا شروع کیا تو میں ایک بار پھر اس کے پیچھے چل پڑی۔ تنگ سے راستوں سے ہوتے ہوئے وہ سانپ مجھے ایک اور کمرے میں لے گیا۔ یہ بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا۔ چھت کو سہارا دینے کے لیے لاتعداد ستون تھے۔ ہر طرف مکڑیوں کے جالے لٹکے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں نقرئی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور سامنے ایک چبوترے پر ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس ڈھیر کے پاس ایک ناگن کی بہت بڑی مورتی تھی۔ اس ناگن کا رنگ بھی سنہری تھا اور وہ پھن پھیلائے بیٹھی تھی۔ نایاب ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ سب لوگ پلک جھپکے بغیر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہر ایک کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، جیسے اس کی باتوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ نایاب کچھ دیر خاموش رہی، پھر انہیں بتانے لگی کہ اس تہہ خانے میں اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ آخر میں وہ کہہ رہی تھی، میں اس تہہ خانے سے باہر نکلنا چاہتی تھی، لیکن ابھی 2 ہی قدم اٹھائے تھے کہ میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا اور پھر مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم سے جان نکلی جا رہی ہو۔ میرے اندر کھڑے رہنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلنے لگا اور پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ جب دوبارہ آنکھ کھلی تو میں اس ٹیلے کی ڈھلان پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ سنہرا سانپ بھی میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا اور پھر وہ سانپ رینگتا ہوا کھنڈروں کی طرف چلا گیا۔ میں اس ویرانے میں کھڑی رہی۔ سردی اور خوف سے میرا دل بھی کانپ رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کس جگہ پر ہوں۔ ہر طرف سے بھیڑیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں بزدل نہیں ہوں، لیکن اس وقت میں خوف سے کانپ رہی تھی اور پھر میں محض اندازے کی بنا پر ایک طرف چلنے لگی۔ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ چھٹنے لگی۔ پھر مجھے دور سے گاؤں کے مکان دکھائی دیے۔ میں ٹھیک راستے پر آ رہی تھی۔ گاؤں میں داخل ہو کر گلیوں میں گھومتی ہوئی یہاں پہنچ گئی۔ وہ سب خاموشی سے نایاب کی طرف دیکھنے لگے۔ نرگس اور عذرا کے چہروں پر سنسنی کے عجیب سے تاثرات تھے۔ سکینہ اور سکندر بھی عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھے۔ نایاب بہن، بالآخر سکندر کے ہونٹوں میں حرکت ہوئی۔ بعض باتیں دراصل بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ اس بات کی گواہی تو پورے گاؤں والے دے سکتے ہیں کہ تم اس خطرناک سانپ کو سپیروں کے سامنے سے اٹھا کر بھاگی تھی اور پھر اس طرح غائب ہو گئی تھی کہ ڈھونڈنے سے بھی تمہارا پتہ نہیں چلا تھا۔ سب لوگ تمہاری طرف سے مایوس ہو چکے تھے۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ تمہیں سانپ نے ڈس لیا ہوگا اور تمہاری لاش کھیتوں میں کہیں پڑی ہوگی، لیکن مجھے اور میرے گھر والوں کو یقین تھا کہ تم زندہ ہو اور جہاں بھی ہوگی خیریت سے ہوگی۔ ہماری دعائیں پوری ہوئیں اور تم خیریت سے واپس آ گئیں، لیکن تم جو کچھ بتا رہی ہو وہ بہت ہی حیرت انگیز اور ناقابل یقین سا لگتا ہے۔ ابھی آپ نے یہ بات تسلیم کی تھی کہ یہ علاقہ کسی زمانے میں رانی شلپا کی ریاست میں شامل تھا اور اس کا حویلی نما محل اس ٹیلے پر تھا۔ نایاب نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر بولی، ان کھنڈروں میں خزانے کی باتیں بھی محض قصے نہیں ہیں۔ لوگ کسی خزانے کی تلاش میں یہاں آتے رہے ہیں۔ وہ تو درست ہے، لیکن سکندر چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس سنہرے سانپ کو لے کر بھاگی ہو تو دوڑتے دوڑتے اس ٹیلے پر پہنچ کر تھک کر گر گئی ہو۔ مان لیا کہ تم نے اس زہریلے سانپ کی جان بچائی تھی اور اسے احسان سمجھ کر اس نے تمہیں ڈسا نہیں۔ تم تھکن سے نڈھال تھی، وہیں پڑے پڑے سو گئیں اور یہ سب کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہو۔ خواب؟ نایاب نے اسے گھورا۔ نہیں سکندر بھائی، وہ خواب نہیں تھا۔ ان کھنڈروں میں تہہ خانے ہیں۔ میں نے جو کچھ دیکھا وہ حقیقت تھا۔ ناگن کی وہ مورتی، وہ خزانہ، سب کچھ میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ وہ خواب نہیں تھا۔ اگر وہ خواب نہیں تھا تو سب کچھ حیرت انگیز اور سنسنی خیز ہے، سکندر بولا۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اسی وقت حویلی کے پھاٹک پر دستک کی آواز سنائی دی۔ تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ، کسی کو معلوم نہ ہو کہ تم واپس آ گئی ہو، ہم بعد میں بات کریں گے۔ نایاب کھانا کھا چکی تھی۔ وہ اٹھ کر نرگس والے کمرے میں آ گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ بستر پر لیٹ کر سوچنے لگی کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کیا واقعی وہ سب کچھ حقیقت ہے یا وہ کوئی خوفناک اور طویل خواب دیکھ رہی ہے۔ اسے یہ تو یاد تھا کہ وہ بین کی آواز سن کر صبح کمرے سے نکلی تھی
اور سکندر نے جو کچھ بتایا تھا وہ اسے بالکل یاد نہیں تھا، اور پھر اسے یہ بھی یاد تھا کہ اس نے اپنے آپ کو ٹیلے کے دامن میں پڑے ہوئے پایا تھا۔ اس کے بعد اس کا ذہن پھر غوطہ کھا گیا تھا۔ اسے ٹیلوں پر کھنڈروں کے تہخانے میں ناگن والا کمرہ اور زر و جواہر کا ڈھیر تو یاد تھا، لیکن یہ یاد نہیں تھا کہ وہ اس تہخانے میں داخل کیسے ہوئی تھی اور باہر کیسے آئی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ ناگن والے کمرے میں فرش پر ڈھیر ہو گئی تھی، لیکن باہر آنا اسے یاد نہیں تھا۔ اسے باہر کون لایا تھا؟ کسی نے اسے اٹھا کر ٹیلے پر اس جگہ ڈال دیا تھا، یا تنویمی کیفیت میں اس سنہرے ناگ کے پیچھے چلتے ہوئے باہر آئی تھی؟ وہ جیسے جیسے سوچتی اس کا ذہن الجھتا جاتا۔ کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کبھی تو وہ سوچتی کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے، اس کی آنکھ کھلے گی تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ ابھی یہ سب کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ یوں لگا جیسے کسی نے انگلی سے بہت آہستگی سے دروازہ بجایا ہو۔ اس نے اٹھ کر بولٹ ہٹا دیا، دروازہ آہستگی سے کھلا اور نرگس اندر داخل ہوئی۔ اس نے اندر آتے ہی دروازہ بند کر کے بولٹ چڑھا دیا۔ بڑی ہی سنسنی خیز خبر ہے، نرگس نے اس کے ساتھ پلنگ کی پٹی پر بیٹھتے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ کیا؟ نایاب نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا اس سنہرے ناگ نے پھر کسی کو ڈس لیا ہے؟ نہیں، نرگس بولی، چودھری سعادت نے نور پور تھانے میں تمہاری گمشدگی کی رپورٹ لکھوائی ہے۔ اس نے اپنی رپورٹ میں اس سنہرے ناگ اور عبد الرحمن کی موت کا حوالہ دے کر یہ بھی لکھوایا ہے کہ تم اس خطرناک سانپ کو اٹھا کر کھیتوں میں بھاگ گئی تھی۔ ہو سکتا ہے تم کسی حادثے کا شکار ہو چکی ہو۔ اس نے کہا ہے کہ پولیس تمہاری گمشدگی کی تحقیقات کرے اور تمہیں مردہ قرار دے دیا جائے۔ پولیس مجھے مردہ کیسے قرار دے سکتی ہے؟ نایاب نے کہا۔ کوئی چیز بھی گم یا چوری ہو جائے تو اس کی تفتیش و تحقیقات میں بھی وقت لگتا ہے۔ میں تو ایک انسان ہوں، میری لاش دیکھے بغیر مجھے مردہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہاں سب کچھ ممکن ہے، نرگس نے کہا۔ 1,00,000 2,00,000 روپے پولیس کی نظر کر دینا چودھری سعادت جیسے شخص کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اتنی بڑی رقم مل جانے پر تو پولیس سامنے کھڑے ہوئے کسی شخص کے بارے میں بھی یہ ثابت کر سکتی ہے کہ وہ مر چکا ہے، نرگس نے کہا، اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بات جاری رکھتے ہوئے بولی، تمہارا معاملہ تو بڑا سیریس ہے۔ تم ان کی جائیداد میں آدھا حصہ طلب کر رہی ہو اور اس سلسلے میں عدالت میں کیس بھی چل رہا ہے۔ اگر یہ لوگ تمہیں مردہ ثابت کر دیں تو وہ کیس ختم ہو جائے گا اور ان کی جائیداد تقسیم ہونے سے بچ جائے گی۔ ایک زندہ انسان کو کیسے مردہ ثابت کیا جا سکتا ہے؟ نایاب نے اسے گھورا۔ اس کے بہت سے طریقے ہیں، نرگس نے کہا۔ چودھری سعادت کے آدمی اب بھی تمہاری تلاش میں ہیں۔ کئی آدمی مختلف بستیوں کی طرف جا کر تمہارا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم ان کھنڈروں سے نکل کر خیریت سے یہاں پہنچ گئیں اور کسی نے تمہیں دیکھا نہیں۔ اگر تم کسی کی نظروں میں آ جاتی تو تمہیں ختم کر دیا جاتا اور تمہاری موت کو حادثہ ثابت کرنا مشکل نہ ہوتا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ نایاب کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ اس کا ذہن اس قدر الجھا ہوا تھا کہ وہ سیدھی سادی بات کو نہیں سمجھ سکی تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا ہے؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے نرگس کی طرف دیکھنے لگی۔ انور بھائی نے، نرگس نے کہا۔ وہ ہمارے تایا کے بیٹے اور وکیل ہیں اور نور پور ہی میں رہتے ہیں۔ وہ کسی آدمی کی ضمانت کے سلسلے میں تھانے گئے تھے۔ اسی وقت چودھری سعادت بھی تھانے پہنچا تھا اور کافی دیر تک وہاں بیٹھا تھانے دار سے باتیں کرتا رہا تھا، اور بھائی کا کہنا ہے کہ وہ دوسری میز پر سب انسپیکٹر کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور انہوں نے چودھری سعادت کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ ان باتوں میں چونکہ ابا جان اور سکندر بھائی کا نام بھی آیا تھا، اس لیے انور بھائی اپنا کام ہو جانے کے باوجود وہاں بیٹھے رہے تھے۔ ان کی پیٹھ چودھری سعادت کی طرف تھی۔ اگر سعادت انہیں دیکھ لیتا تو ایسی باتیں کبھی نہ کرتا۔ پھر تھانے دار اسے لے کر کہیں چلا گیا تو انور بھائی بھی تھانے سے باہر نکلے اور اپنے کام نمٹانے کے بعد ہمیں یہ سب کچھ بتانے کے لیے یہاں آئے تھے۔ کیا انہیں بتا دیا کہ میں یہاں ہوں؟ نایاب نے پوچھا۔ سکندر بھائی نے انہیں تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ تم یہاں ہو، نرگس نے جواب دیا۔ تمہارے بارے میں عام طور پر اب بھی یہی سمجھا جا رہا ہے کہ تمہیں سانپ نے ڈس لیا ہوگا اور تمہاری لاش کھیتوں میں پڑی ہوگی، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یقین ہے کہ تم زندہ ہو، لیکن تمہاری گمشدگی ان کے لیے معمہ بنی ہوئی ہے۔ ایسے لوگ بہرحال تمہاری سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ گویا صرف چودھری فیملی اور اس کے حواریوں کو یقین ہے کہ میں مر چکی ہوں، یا وہ لوگ میرے مرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں، نایاب نے کہا۔ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے، نرگس نے کہا۔ تم یہیں بیٹھی رہو،
میں دیکھ کر آتی ہوں کہ اور کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ نرگس چلی گئی۔ اس نے دروازہ بھیڑ دیا تھا۔ نایاب بیڈ پر لیٹ گئی اور اس تازہ ترین صورتحال کے بارے میں سوچنے لگی۔ چودھری سعادت بہت جلد کھل گیا تھا۔ ان باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ہر صورت میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ نایاب مر چکی ہے۔ اس کے لیے وہ پولیس کا سہارا لے رہا تھا۔ اس روز نایاب پولیس آفیسر سے ملی تھی تو وہ اسے بہت معقول آدمی لگا تھا۔ اس نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ عبدالغنی، راشدہ اور پوائنٹس مین عبدالرشید کے کیس کی تحقیقات کرے گا، لیکن نایاب کو یہ بھی اندازہ تھا کہ پیسے میں بڑی طاقت ہے۔ اگر پولیس آفیسر چودھری سعادت کے سنہری جال میں آ گیا تو پھر اس سے صحیح رخ پر تحقیقات کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن نایاب نے بہرحال یہ طے کر لیا تھا کہ وہ ان تینوں بے گناہوں کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر ہی دم لے گی، خواہ اس کے لیے اسے کیسے ہی حالات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے سو گئی۔ اسے شام 6 بجے عذرا نے جگایا تھا۔ نایاب کے دماغ میں سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر اسی طرح بستر پر پڑی رہی، پھر اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا۔ عذرا نے اس کے لیے چائے بنا دی اور وہ برآمدے میں کرسی پر بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ ملک صلاح الدین بھی کھیتوں سے آ چکے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ بھی کمرے سے نکل کر نایاب کے پاس بیٹھ گئے۔ کیسی طبیعت ہے اب بیٹی؟ انہوں نے نایاب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں انکل، نایاب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سکندر نے مجھے تمہارے بارے میں کچھ عجیب و غریب سی باتیں بتائی ہیں، ملک صاحب نے کہا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس قسم کی باتیں پہلے کبھی سننے میں نہیں آئی تھیں۔ باتیں چاہے عجیب و غریب ہوں یا انوکھی، نایاب نے کہا، حقائق کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا نا انکل۔ یہ تو درست ہے بیٹا، میں بھی حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار نہیں کر رہا، ملک صاحب بولے۔ گاؤں کے بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا کہ تم سپیروں کے سامنے سے وہ خطرناک سانپ اٹھا کر بھاگ گئی ہو، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تم زندہ سلامت میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہو اور اس سانپ نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ تو ایسی حقیقت ہے جس سے کسی صورت بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مگر ان کھنڈروں کے بارے میں تم نے جو کچھ بتایا ہے وہ کچھ عجیب سا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ حقیقت ہو، مگر بعض حقائق ایسے ہوتے ہیں جن پر یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ لیکن میں نے جو کچھ بتایا ہے وہ 100% درست ہے، نایاب نے جواب دیا۔ کل صبح گھر سے نکلنے کے بعد سے آج صبح واپس آنے تک اگرچہ میرے ساتھ بعض عجیب واقعات پیش آئے ہیں جن کے بارے میں خود بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن کھنڈروں کے نیچے تہخانے میں نے جو کچھ بھی دیکھا ہے اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ مثلاً رانی شلپا کی کہانی مجھے اسٹیشن سے یہاں آتے ہوئے راستے میں اس آدمی نے سنائی تھی جو مجھے چھوڑنے آیا تھا۔ تہخانے میں اس پراسرار آواز نے اس کہانی کی تصدیق کر دی۔ مجھے یہ کہانی اس ناگن نے سنائی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ بندر اب بھی اس کرۂ ارض پر موجود ہے جس کی وجہ سے رانی شلپا اور اس کی ریاست تباہی کا شکار ہوئی تھی۔ یہاں 1-2 باتوں کے سلسلے میں بھی الجھن کا شکار ہوں۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، مثلاً میرے کانوں میں سنہرے ناک کی سرگوشیوں کے بارے میں۔ نرگس نے ٹیلی پیتھی کا سہارا لیا اور یہ توجیح پیش کی کہ سانپ اور میرے دماغ کی لہروں کی فریکوینسی مل گئی ہوگی۔ مان لیا کہ ایسا ہوا ہوگا، مگر تہخانے میں وہ نسوانی سرگوشیاں، یقیناً وہ ناگن مجھ سے مخاطب تھی، لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو پتھر کی مورتی تھی، وہ سوچ نہیں سکتی، اس لیے اس کے دماغ کی لہروں کی فریکوینسی ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کوئی پراسرار قوت بھی ان معاملات میں ملوث ہے۔ ایک اور بات بھی میرے لیے الجھن کا باعث بنی ہوئی ہے۔ مجھے یہ تو یاد ہے کہ میں اس ناک کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی کھنڈروں تک گئی تھی، لیکن مجھے یہ بالکل یاد نہیں کہ میں ان کھنڈروں کے نیچے کیسے گئی اور پھر باہر کیسے آئی۔